الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد باب الفتح والامالہ کے بارے میں گزشتہ سبق کے آخر میں آپ کو بتایا تھا کہ امالہ اس کے چار بحثیں ہیں امالے کے باب میں ایک امالہ بسبب یا اس کے کچھ قواعد تھے، ایک ہے امالہ بسبب کسرہ اس کے کچھ قواعد تھے، تیسرا ہے امالہ جس میں قواعد کوئی نہیں ہے، حروف مقطعات میں امالہ اس میں تو زیر یا آتی نہیں ہے، تو اب الف لام را وغیرہ اس میں کیا مسئلہ ہے، تو اس میں بس یہ ہے کہ حروف مقطعات میں امالہ، اور چوتھا تائے مدورہ میں کسائی کا امالہ، وہ چوتھی قسم تو ہمارا موضوع نہیں ہے چونکہ نافع کی قرات سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اب تیسری قسم رہ گئی ہے۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ اس حوالے سے سورۃ یونس میں امام شاطبی نے قرۂ سبا کے لیے جو ہے حروف مقطعات کے امالے کی تفصیل بیان کی ہے، یہاں جو ہے نافع کے لیے امالے کی تفصیل کیا ہے حروف مقطعات میں، شعر نمبر 156 سے لے کر شعر نمبر 158 تک 3 شعر ہیں جس میں انہوں نے بیان کر دیا، باقی پھر وہ 2 شعر پھر امالے کے بعد تفصیلات یہ ورش کی تھیں سے پہلے، شعر نمبر 159 اور 160 میں قانون کے لیے بعد تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ اچھا، شاطبیہ کے اندر باب الفتح والامالہ جو ہے اس کے اشعار میں پہلے 30 اشعار میں کل بھی بتا رہا تھا وہ امالہ بسبب یا کے ہیں، امالہ بسبب یا کے ہیں، پھر وفی الفات قبل را طرف اتت بکسن امل تدعا حمیدا بولا شعر جو ہے ذات الالف وہاں سے 31واں شعر شروع ہوتا ہے، وہاں سے امالہ بسبب کسرہ شروع ہو جاتا ہے، اس میں ایک زورا عین کا مسئلہ بیان کیا، دوسرا انار کا مسئلہ بیان کیا، اور پھر اس کے مستثنیات بیان کیے۔ 13 شعروں میں امالہ بسبب کسرہ کا بیان ہے، 2 فصلیں ہو گئی۔ اس کے بعد پھر شعر کے آخر میں باب کے آخر میں 5 شعر پھر ہیں، 5 شعر آخر میں باب کے، وہ 5 شعر جو ہے اس میں 3 تنبیہات بیان ہوئی ہیں باب سے متعلقہ، یہ پورے باب کی کا سٹرکچر ہے، خلاصہ ہے۔ آخری 5 شعروں میں 3 مسائل بیان ہوئے ہیں، یہاں بھی شعر نمبر 168 سے لے کے 172 تک مسئلہ امالہ کا ختم ہو گیا، پھر 174 سے لے کے نہیں غلطی سے 161 سے لے کے 166 تک یہ جو 6 شعر ہیں آپ کے سامنے، یہ وہی 3 مسئلے جو امام شاطبی نے باب الفتح امالہ کے آخر میں 5 شعروں میں بیان کیے وہ 3 مسئلے انہوں نے یہاں 6 شعروں میں بیان کیے ہیں، وہ انشاءاللہ میں وہاں سے مسئلہ بتاؤں گا آپ کو، اور یہاں سے میں آپ کو وہاں شعر پڑھوں گا، یہاں سے شعر پڑھوں گا، یہ وہی مسئلے ہیں، میں آپ کو شاطبی اچھی یاد ہو تو مسئلے سارے وہی ہیں جو وہاں بیان ہو رہے ہیں، بس اندازے بیان ان کا الگ ہے۔ بس 166 پہ جا کے باب ختم ہو جائے گا، اگلا باب الرعاء شروع ہوگا، دیکھتے ہیں، ارادہ تو میرا یہ ہے کہ آپ کو کم از کم 15 یا 18 شعر جانا پڑائے تاکہ ہماری عید سے پہلے کتاب ختم ہو جائے، چونکہ آگے رہ کچھ نہیں گیا، لیکن دیکھیں اب کیا صورت ملتی ہے۔ چلیں آئیے حروف مقطعات کا ہمارا دیکھتے ہیں۔ 156 نمبر شعر، ورا وها يا ثمها طه وحا وبعضهم حا معها يا فتحا وكل ما له به أتينا من الإمالة فبين بينا وقد روى الأزرق عنه المحضا فيها بها طه وذاك أرضا واقرأ جميع الباب بالفتح سوى هار لقالون فمحضها روى وقد حكى قوم من الرواة تقليلها يا عنه والتوراة۔ بس یہاں تک جو ہے وہ مسئلہ، وہ آگے وہ تنبیہات والے 6 شعر ہیں، وہ پھر میں پڑھتا ہوں آگے۔ چلیں جی، ورا کے پر لگا لیں الف، ایک لگا لیں، نمبر 1، ہا یا پہ لگا لیں 2، یہ ہا یا سورہ مریم کا ہے، ہا یا کاف ہا یا عین صاد، نمبر 2 لگا لیں، ثم ہا طہ، طہ کے ہا پہ 3 لگا لیں، وہ ہا اس کے پر 4 لگا لیں، ہا سے مراد حامیم ہے، قرآن میں جہاں بھی آ جائے حامیم، 7 صورتوں میں حامیم آتے ہیں، یہ 4 حروف مقطعات کی بات کر رہے ہیں۔ را کہاں آ رہا ہے بھائی؟ الف لام را اور الف لام میم را، تو کہتے ہیں را ہو یا ہا یا سورہ مریم والی ہا یا ہو، ہا یا دونوں، یا طہ کی ہا ہو 3، یا حامیم کی ہا ہو، ان چاروں چیزوں میں بھی کیا جی پیچھے سے بات کیا آ رہی تھی؟ اللہ رؤوس الآیہ سے جا رہی تھی بات، شعر نمبر 151 سے، کہ انہوں نے کہا تھا والخلف عنہم فی اراکا وما لا رافی کل یتامى ورما،
وفی الذی روسی میں بالیا عدا حتی زکا منکم الی علی لدا 149 اور 150 شعر. اس کے بعد کہا تھا الا، وہاں دو وجہ ہیں سوائے ان چیزوں کے. پہلی چیز تھی الا رؤوس الآیہ دونہا وحرف ذکرہا لاجل الرا، یہ بھی. والا اقرا ذوات الواو بالاسجاع لدا رؤوس الآیہ للاتباعی، اس میں بھی رؤوس الآیہ میں ذوات الواو آ جائے، اس میں بھی صرف تقلیل. والالفات اللہ قبل الراء محفوظۃ فی آخر الاسماء الناری، اس میں بھی صرف تقلیل. یہ سارے اللہ کے تدار ہیں، جیسے قداری والابرار والفجار والجاری لیکن فی خلف جاری. البتہ الجار میں جو ہے وہ خلف دو وجہ ہیں. اچھا آگے پھر وہ بات اللہ کے تحت چل رہی ہے. وَإِلَّا الْكَافِرِينَ مَعَ كَافِرِينَ، اس میں بھی صرف تقلیل. یہ سارے اللہ کے تحت ہیں. کافرین جو یا کے ساتھ آتے ہیں. البتہ جباری میں دو وجہ ہیں. اب اسی کے تحت وہ اللہ اور را ہا یا طٰہٰ کی ہا حامیم کی ہا، ان ساروں میں بھی دو وجہ نہیں بلکہ ایک وجہ تقلیل ہی ہے ورش کی. یہ وہ سارے اللہ کے تحت آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، واضح سمجھ آ رہی ہے. وَبَعْضُهُمْ حَا مَعْ ہا یا فتح، اور بعض کے ہاں ہا حامیم کی ہا مع ہا یا فتح. سورہ مریم کی جو ہا ہے نا اس میں دو وجہ ہیں بعضوں کے ہاں. یعنی آیا نا پہلے تو آیا کہ را ہا یا اور طٰہٰ کی ہا اور ہا، ان چاروں میں کیا ہے تقلیل. البتہ بعضوں نے ورش کے لیے ان دونوں میں فتح بھی کیا ہے، فتح بھی کہا ہے. کیا مطلب ہوا؟ حامیم میں دو وجہ ہو گئیں اور اسی طرح ہا یا مریم میں بھی دو وجہ ہو گئیں، اور دونوں وجہوں میں بیٹا تقلیل مقدم ہو گیا. اچھا یہ بات ذہن میں رکھنا ذرا. آپ ہماری جو ہے نا طریقے شاطبی جو ہے، تو بات یہ ہو رہی تھی جناب کہ بیٹا یہ نا ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کن کی مغاربہ کی ہے نا بیٹا. ہمارے ہاں جو قرأت اشرا چل رہی ہیں یا قانون اور ورث کی قرأت چل رہی ہے، وہ ابن جزری کی اس کے اندر تحریرات کے مسائل آتے ہیں نا. مثلا ہا یا کا جو مسئلہ ہے اس میں قانون کی دو وجہ ہیں، قانون کی دو وجہ ہیں ابو نشید سے. لیکن امام نے جزری نے دونوں وجہ قبول نہیں کی. امام جزری کہتے ہیں ایک وجہ جو ہے وہ صحیح ہے، دوسری وجہ صحیح نہیں ہے. تحریرات کتاب البریہ میں یہی تو باتیں آتی ہیں. لیکن مغاربہ جو ہیں وہ ابن جزری تو مغاربہ میں ہے ہی نہیں. ابن جزری خود مشرقی ہیں، ان کے ابن قاضی ہیں. جہاں ہمارے ہاں دو وجہ ویسے ایک وجہ منع ہوتی ہے، ان کے وہ دونوں صحیح ہوتی ہیں. یہ کتاب میں یہ مسئلہ ضرور آئے گا کہ بعض چیزیں ممکن ہے کہ آپ جو اشرا صغریٰ میں پڑھ رہے ہیں، بدور الزہرا میں لکھا ہو کہ شاطبی میں دو وجہ، لیکن صحیح ہے کہ ایک وجہ خروج عن طریق ہے یا وہ قبول ہم نے نہیں کرنے کو. ابن جزری کے ہاں یہ مشارکت قبول نہیں کرتے، مغاربہ کا دونوں وجہ قبول ہوگی. جیسے حامیم کا مسئلہ ہے، حامیم میں میرا خیال ہے ہمارے ہاں ایک وجہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں. لیکن یہ ابن بری کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں بعضهم ہا مع ہا یا فتح، بعضوں نے ہا یعنی ہا حامیم جہاں بھی آ جائے سات جگہوں پر اور ہا یا میں فتح دیا، بعضوں نے دیا. تو جمہور نے کیا کیا ہے؟ وہ جو اوپر ہے تو دو وجہ ہو گئی نا. اس لیے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ممکن ہے کہ آپ کے بعد مسائل اب آپ تو اشرا کبیر نہیں پڑھ رہے نا. اگر اشرا کبیر پڑھیں تو یہ اشرا کبیر کی بنیاد ہے یہ کتاب جو ہے، کیونکہ ان کے ہاں شاطبی کے حوالے سے یہ کتاب کام دیتی ہے. اور ایک دوسری کتاب بیان الخلاف تشہیر ابن قاضی کی تحریرات کی ان کی کتاب ہے، وہ باقاعدہ اس کی روشنی میں جو ہے ان کے فروق پڑ جاتے ہیں. تک چلو اب ٹائم تھوڑا جلدی کر لیں. وَكُلُّ مَا، اچھا اب مسئلہ دیکھیں. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ امالہ سے مراد کیا ہوتا ہے مغاربہ کے ہاں؟ امالہ سے مراد یہ باقاعدہ لفظاً بیان کریں. کہتے ہیں وَكُلُّ مَا لَهُ بِهَا أَتَيْنَا، اور وہ سب کچھ جس میں ہم پیچھے بات کرتے ہوئے مَا لَهُ وَكُلُّ مَا لَهُ بِهِ أَتَيْنَا، اور وہ سب کچھ جس میں ہم اس ورش کے لیے بھی اس امالہ کی بات کر کے اتینا آئے ہیں، وہ سب کچھ جس سلسلے میں ہم پیچھے امالے کی بات کر کے آئے ہیں. اتینا جمع کا صیغہ ہے. من الامالتی، امالہ کے سلسلے میں. فبین بین، اس سے مراد ہمارا کیا ہے؟ اس سے بین بین مراد ہے ہماری. یعنی امالہ کا لفظ جو پیچھے جہاں جہاں بول کے آئے نا ہم، اس امالے سے ہماری مراد کیا ہے؟ بین بین. بین میں کسی کہتے ہیں تقلیل کو. تقلیل کے کئی نام ہے. تقلیل کو تقلیل بھی کہہ دیتے ہیں، تقلیل کو امالہ صغریٰ بھی کہہ دیتے ہیں، تقلیل کو بینہ بینہ بھی کہتے ہیں. بین بین درمیان درمیان، امالہ اور فتح کے درمیان، امالہ اور فتح کے درمیان، امالہ اور فتح کے درمیان. امالہ صغریٰ ہے نا تقلیل، اس کو تقلیل کو بین بین بھی کہتے ہیں. ورش کے لیے بین بین. تشہیر کو بھی بین بین کہتے ہیں کیونکہ حمزہ اس میں تحقیق اور جو ہے حمزہ اور اگر اس پہ زبر ہے حمزہ الف اور
حمزہ کے بیان بن بیان کو پڑھتے ہیں، اس کو بھی بین بین کہتے ہیں، تقلیل کو بھی بین بین کہتے ہیں۔ یہ شاطبیہ میں بین بین کس طرح ہے یار؟ شاطبیہ میں یہ جو شعر آیا تھا، ہاں جی، وزرائی ورشن بین بینہ وفی اراکم، یہ مشہور شعر جو ہے کہ ورسل جواتلیہ میں 2 وجہ ہیں، بین بین ہے، تقلیل، بین بین نہیں کہا ہوا تقلیل، یہ وہی آ گیا۔ تو کہہ رہے ہیں وَكُلُّ مَا لَهُ بِهِ أَتَيْنَا، اور وہ سب کچھ جس میں ہم پیچھے بات کرتے ہوئے امالے کی بات کرتے ہوئے آئے ہیں، تو مغاربہ کی اصطلاح میں اس سے مراد تقلیل ہوگی، تو مغاربہ کی مراد میں اس سے مراد تقلیل ہوگی، واضح ہے؟ چلو اچھا، البتہ پوری قرأت نافع میں نے بتایا تھا 1-2 جگہ پہ صرف امالہ ہے، امالہ کبریٰ، وہ اب اس کی بات کرنے لگے۔ پیچھے تو جہاں بھی امالے کی بات ہے مراد کیا ہے؟ تقلیل۔ کہتے ہیں وقد روى الازرق عنہ المحض، البتہ ازرق نے روایت کیا ہے اس نافع سے امالہ محضہ، یعنی امالہ کبریٰ، تقلیل نہیں، امالہ محضہ، فیہا اس میں، بہا طٰہٰ، جو طٰہٰ کی ہا کا مسئلہ ہے، طٰہٰ کی ہا میں اس نے امالہ محضہ نقل کیا ہے ورش نے، وذاک ارضا، اور یہ ورش کی زیادہ پسندیدہ وجہ ہے، یعنی ازرق کے لیے طٰ میں تقلیل نہیں ہے، طٰ ہے نہیں ہے، طٰ ہے، ایک جگہ یہ ازرق ہے جس میں اس کے لیے امالہ ہے، طٰ ہے، وذاک ارضا، افعل التفضیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ پسندیدہ، تو ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ کم پسندیدہ۔ افعال التفضیل جو ہے نا، یہ بسا اوقات مقابلے کے لیے آتا ہے اور بسا اوقات مبالغہ کے لیے آتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، پیچھے نماز کا ذکر ہے، اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ، اللہ کا ذکر نماز سے بھی بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ، کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر نماز سے بھی بڑا ہے، یا نماز اللہ کے ذکر سے بڑی چیز ہے؟ بلکہ نماز خود اللہ کا ذکر ہے، تو وہ اللہ کے عام ذکر سے نماز کا ذکر افضل ہے۔ تو ولا ذکر اللہ اکبر سے مراد جو ہے وہ نماز سے مقابلہ نہیں ہے، بلکہ مراد ہے اور نماز قائم کرو، اور نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر، اس کا ایک مطلب ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے یا اللہ بہت بڑا ہے؟ بتائیں، اللہ بہت بڑا ہے اور سب سے بڑا بھی ٹھیک ہے، تو یہ افعال التفصیل کا وزن مبالغے کے لیے بھی آتا ہے، مقابلے کے لیے بھی آتا ہے، اور یہاں ارضا جو ہے یہ مقابلے کے لیے نہیں ہے بلکہ مبالغے کے لیے ہے۔ فرق کیا پڑے گا؟ مقابلے میں لائیں گے تو 2 وجہ بنے گی، 2 وجہ نہیں ہے ازرق کی، یہاں مراد مبالغہ ہے کہ یہ جو اس کے تفخیم ہے نا، یہ بہت زیادہ پسندیدہ وجہ اس کی، مراد وجہ ایک ہی ہے، وجہ 2 نہیں ہے۔ چلو جی، اچھا جی، اب سنیں، یہ بات ورش کی ختم ہوگی ساری، اب ورش کے لیے پوری باب میں امالہ کبریٰ کتنے کلمے میں ہوا؟ سب 1 کلمے میں، طٰہٰ کے ہاں میں۔ اب قانون کو بھی ذرا دیکھ لیں، ورش کا تو پورا باب پڑھ لیا، اب قانون کے 2 شعر پڑھ لیں۔ وقرا جمیع الباب بالفتح، اور قانون کے لیے پورے باب میں فتح ہے، سوا ہارن، سوائے ہار کلمے میں، قانون کے لیے، قانون سے مراد نشید ہے، ہاں جی، فَمَحْضَهَا رَوَىٰ، قالون نے بھی اس میں امالہ کبریٰ روایت کی ہے، چونکہ ورش کے لیے تو آگے نا وَكُلُّ مَا بِهِ أَتَيْنَا مِنَ الْإِمَالَةِ فَبَيْنَ بَيْنَ، اور قالون کے لیے جہاں امالہ محضہ کی بات آئی تو مراد امالہ محضہ کبریٰ ہی مراد ہے۔ سوا ہار لقالون فَمَحْضَهَا رَوَىٰ، یہ شاطبی میں بھی ہار کا مسئلہ بیان ہے باب الفتح الامالہ میں۔ وَقَدْ حَكَىٰ قَوْمٌ مِّنَ الرُّوَاةِ، اور راویوں کی ایک قوم نے نقل کیا ہے تقلیل ہا یا عنہ، ہا یا مریم کاف ہا یا عین صاد، اس کے اندر قانون سے عنہ، اس قانون سے کیا نقل کیا ہے؟ تقلیل۔ ایک قوم نے نقل کی ہے، ضد کیا نکلی؟ دوسری قوم نے فتح نقل کی، 2 وجہ ہوگی نا، اور ان دونوں وجہوں میں سے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو، تحفظ البریہ دیکھو گے نا تو اسی مسئلے کے بارے میں تحفظ البریہ میں ہے کہ باقاعدہ اس میں قانون کے لیے تقلیل صحیح نہیں ہے، فتح ہی ہے، امام جزین دونوں وجہ کو صحیح نہیں کہا، لیکن ابن قاضی کیا دونوں وجہ صحیح ہیں، تو اس میں مغاربہ دونوں وجہ پڑھتے ہیں۔ ہاں یا میں شاطبی میں 2 وجہ لکھی ہیں، لیکن تحریرات تحفظ البریہ میں 1 وجہ میں نے کی، لیکن کیا دونوں وجہ صحیح ہیں۔ وقد حکا قوم من الرواة تقلیل ہا یا عنہ، ہا یا سے مراد کاف ہا یا انصاد مریم ہے۔ والتوراتی، یہ تو مشہور مسئلہ ہے بھائی، اور تورات میں بھی قانون کی 2 وجہ، اور اس میں ہم بھی 2 وجہ پڑھتے ہیں، مغاربی میں بھی 2 وجہ پڑھتے ہیں۔ یہ تورات کا مسئلہ سورۃ آل عمران میں شروع میں بیان کیا ہے، قانون کے اس میں 2 وجہ ہوتی ہیں، ابو نشید سے، مغاربہ کے یہاں بھی تورات میں قانون سے 2 وجہ ہیں۔ چلو اب بیٹا وہ تنبیہات جلدی جلدی دیکھ لیں،
تین مسئلے تنبیہات میں بیان کیے ہیں شاطبی کے جو آخری 5 شعر ہے باب الفتح مالا، اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے، ذرا سنیں ادھر، ولا يمنع الاسکان فی الوقف عارضا امالۃ مال القصد فی الوصل مہیلا، اسکان امالے کو منع نہیں کرتا. جیسے اگر ناری ہے نا، ناری اس کا امالے کا شرط ہے نا، را مکسورہ ہو، تو اگر آپ وقف کر دیں النار، اب کسرہ تو رہ نہیں کیا تو امالہ ہوگا کہ اصل میں کسرہ تھا نا، تو کہتے ہیں ولا یمنع الاسکان فی الوقف عارضا. امام شاطبی کہہ رہے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے، پہلا مسئلہ تینوں سن لیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وقبل سکون قف بما فی اصول، شاطبی کا شعر ہے، سکون سے پہلے اگر وقف کریں گے تو ان کے اصولوں کے مطابق کریں گے. مثال دے رہے ہیں کموسی الہدی عیسی ابن مریم والقرى التي مع ذکر الدار ففهم محصلا. امام شاطبی کہہ رہے ہیں موسی الہدی میں، اب جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ موسی الہدی، اب ورش کے لیے کچھ نہیں ہوگا نا، لیکن اگر آپ نے وقف کر لیا موسیٰ، اب ان کے اصولوں کو مطابق وقف کریں گے. وقف بما وقبل سکون قف بما فی اصولہم، تو کیسے کریں گے ورش کے لیے؟ موسیٰ اور موسیٰ، لیکن وصل کریں گے تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ اگر ساکن سے پہلے جواب لیا ہوگا آ جائے تو وصلاً کوئی اختلاف نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ وہاں وقف کر دیں جیسے ہدی للمتقین میں وصلاً تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے ہدا کر دیا تو پھر وہ سارا جواب لے کا مسئلہ آ جائے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے، اچھا ابھی ہدا کی بات ویسے میں نے ویسے کر دی، ہدا کی مثال غلط آئی ہے، موسیٰ الہدی کی بات ہوئی تھی. تیسرا مسئلہ تنوین کا ہے، یہ شاطبی میں وقد فخم التنوین وقفا ورققوا وتفخیم فی النصب اجمع واشملا. اگر تنوین کا لفظ آ جائے جیسے ہدن ہے یا موسن ہے، اس میں وصنا کوئی اختلاف نہیں ہوگا، چونکہ دلیل متقدم میں مثلا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں. لیکن اگر آپ وقف کر دیں تو پھر اختلاف اصل کے مطابق آ جائے گا. شاطبی نے یہاں 3 مذہب بیان کیے ہیں. ایک مذہب ہے کہ مطلقاً فتح ہی ہے، بعض علماء کا خیال ہے کہ تنوین میں وقف وصلاً وقفاً دونوں صورت میں وہ اس میں ہوگا ہی فتح ورش کے لیے. دوسرا مذہب ہے کہ ورققوا نہیں امالہ ہوگا، تحقیق امالے کو کہتے ہیں. اور تیسرا مذہب یہ ہے کہ لفظ اگر نسبی حالت میں ہوا منون تو پھر فتح ہوگا وقفاً وصلاً، اگر وہ مرفوع اور مجرور ہوا تو پھر جو ہے وہ وصلاً امالہ نہیں ہوگا، وقفاً امالہ ہوگا. تینوں مذہبوں میں سے ورققوا والا مذہب صحیح ہے، یعنی تقلیل والا، کہ جیسے ہدن میں وصلاً امالہ نہیں ہوتا تو وقفاً ہوگا. بس یہ 3 مسئلے ہیں. دوبارہ دیکھ لیں. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ الناری الابراری ورا میں جو وصلاً کسرے کی شرط تھی، وقفاً چونکہ ساکن ہو جاتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، امالہ پھر بھی ہوگا. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ موسیٰ الہدی جیسے کلمات میں جہاں وصلاً امالہ نہیں ہوتا، اگر وہ وقف کر دیں تو وہ قبل سکون قف بما فی اصولہم. اور تیسرا مسئلہ کیا ہے کہ منون ذوات الیا ہدن وغیرہ میں اگر آپ وقف کر دیں تو پھر امالہ ہوگا. بس یہ 3 مسئلے ہیں جو 6 شروع میں ہیں. ذرا دیکھیں. پہلا مسئلہ فصل، یہ فصل بنا رہے ہیں، فصل تنبیہات کی ہے. ولا یمنع وقف الرائی، امالہ کو منع نہیں کرتا، امالہ منع نہیں کرتا، نہیں را کا وقف منع نہیں کرتا. را کا وقف چونکہ ہوتا ہے، را کا مسئلہ یہ نا ناری اور اشراری کہ را کا کسرہ ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں ولا یمنع وقف الرائی، اور را کا کسرہ، را کا وقف یعنی سکون وہ منع نہیں کرتا امالت امال الف کے امالے کو، یہ الف کے بعد را آتا ہے نا، وہ الف کے امالے کو منع نہیں کرتا اسمائی. اور یہ ہوتا ہی اسماء میں کیونکہ کسرہ کا فعل میں آتا ہی نہیں، پیچھے ویسی بات بھی آئی تھی. یہ وہی اصول ہوا، یہ وہی مسئلہ ہوا. ولا یمنع الاسکان فی الوقف عارضا امالۃ مال القصد فی الفصل مہیلا. شاطبی کا پہلا مسئلہ ہو گیا واضح. اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وقف میں امالہ کیوں نہیں منع کرتا، امالے کو کیوں نہیں منع کرتا وقف الاسکان؟ کہتے ہیں حملاً علی الوصل، چونکہ اصل میں کسرہ موجود تھا نا، وصل کو معمول کرتے ہوئے، وہ اعلاماً اور یہ علم دیتے ہوئے، بما قرأ فی الوصل، بما قرأ فی الوصل، جو کچھ وصل میں وہ ورش پڑھتا ہے. چونکہ وصل میں ورش کیا پڑھتا ہے؟ کسرہ. تو اصل کا لحاظ کرتے ہوئے وقفاً آپ ساکن ہو گئے، لیکن آپ اصل کو دیکھیں نا، اصل میں تو کسرہ تھا نا. تو وہ جو 3 باتیں تھیں کہ الف ہو، طرف میں ہو، اور اس کے بعد را ہو اور مکسور ہو. مکسور ہونے شرط ٹوٹ رہی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل میں تو تھی نا. تو یہ کہہ رہے ہیں حملاً علی الوصل واعلاما بما قرأ فی الوصل کما تقدم، جیسے کہ اس بارے میں پیچھے تفصیل گزر چکی. کدھر گزر چکی ہے؟ شعر میں 153 میں. شعر میں 153 میں قاعدہ ہے نا، وہ الفات اللہ کل کے جواب میں والالفات اللہ قبل الراء مخفوضۃ فی آخر الاسماء کما تقدم کا مطلب یہ ہے جیسے کہ پیچھے شعر میں 153 میں یہ مسئلہ گزرا ہے کہ یہ پہلا مسئلہ آپ کا ختم ہو، اس کی توجیہ انہوں نے کر دی ہے. حملاً علی الوصل، یہ کیوں ہم امالہ کرتے ہیں؟ اصل پر معمول کرتے ہوئے، وصل پر معمول کرتے ہوئے، اور یہ علم دیتے ہوئے کہ ورش وصل میں کیا پڑھتا ہے، تو وصل میں تو کسرہ پڑھتا ہے. چلو دوسرا مسئلہ
اب وہ دوسرا مسئلہ وہی موصل ادا والا ہے جو ادھر ہے نا قبل سکون بما فی اصولی، اس کے بارے میں کہتے ہیں دوسرا مسئلہ. لیکن تنبیہ نمبر 2 اس پہ لکھیں تنبیہ نمبر 1 اس پہ لکھیں تنبیہ نمبر 2. وَيَمْنَعُ الْإِمَالَةَ السُّكُونُ، اور سکون امالے کو روک دیتا ہے وصل میں. یہ کون سا سکون روکتا ہے؟ ادھر دیکھیں موصل ادا لام کا سکون امالے کو روک رہا ہے نا، الف گر گیا ہے نا اجتماعی ساکنین سے، اور منع کرتا ہے امالے کو سکون وصل میں. والوقف بھی یکون، لیکن وقف میں وہ ہوگا، وہ آئے گا. کیوں؟ کہ وقفن کا سکون ہی وقفن کا سکون ختم ہو گیا. جب موسا ادا میں لام کے سکون نے الف گرا دیا، اب اگر آپ موسا کر دیں اب سکون نہیں روک سکتا. یہ وہی مسئلہ ہو گیا وقبل سکون قف بما فی اصولی، شاطبی کا دوسرا مسئلہ واضح. وَيَمْنَعُ الْإِمَالَةَ السُّكُونُ فِي الْوَصْلِ وَالْوَقْفُ بِهِ يَكُونُ. یہ اس میں شاطبی آپ کو آتی ہے نا اچھی، تو ہر مسئلہ وہاں موجود ہے. چلیں ایک فرق ہے جی، ہاں ایک مسئلہ فرق ہے شاطبی میں اور مغاربہ کی. ہمارے ہاں ذکر دار میں، اور اس کی کتنی وجہ ہے؟ ذکر دار میں ایک ہی ہے، ذکر دار را بریک ہے. مغاربہ کیا ہے؟ ذکر دار سر سواد میں ذکر ہے نا زوات الرا. مغاربہ کیا اس میں دو وجہ ہے، ذکر دار اور ذکر دار. ذکر دار جو ہے نا اس کے اندر وہ تفخیم پڑھتے ہیں، وہ اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ جب آپ اس کو ملا کر پڑھ رہے ہیں ذکر الدار، تو ہم تو موٹا ہی کرتے ہیں نا مغاربہ، ہم تو موٹا ہی کرتے ہیں ذکر الدار نہیں، ہم بری کرتے ہیں ذکر الدار. وہ کہتے ہیں وسطن الف تو گر گیا تو تقلیل تو نہیں ہو سکتی، پر اس کا اصل مطلب تو ذکر ہے تھا نا. وسطن جب الف گر گیا تو اس کی تقلیل نہیں ہے، تو تقلیل جب ختم ہو گئی ہے تو اس کے اندر اصل فتح کو مان کر آپ اس میں را موٹی کریں، چونکہ فتح میں را موٹی ہوتی ہے. اور تقلیل کی وجہ ویسے واضح کہ ذکر را وہ قاعدہ لگا وہ را کی ترقیق والا، تو کہتے ہیں والخلف فی وصل کا ذکر الداری. مغاربہ کا مطلب ہمارے یہاں کی وجہ، ہمارا ذکر الدار میں ہے کی وجہ را کی ترقیق، ان کے یہاں والخلف فی وصل کا ذکر الداری. کلمہ ذکر الدار جو سواد میں آتا ہے آپ اس کے وصل کی صورت میں خلف کریں گے، یعنی را میں. ورققت فی المذہب المختاری، البتہ مذہب مختار میں اس کا مذہب وہ کیا ہے؟ ترقیق کی جائے گی. یعنی اولا وجہ کیا ہے؟ ذکر الدار جیسے ہم پڑھتے ہیں مشارقہ، لیکن مغاربہ کیا ہے؟ اس میں ذکر الدار تفخیم بھی ہے ترقیق بھی ہے. وجہ رسول کو بیان کو میں نے آپ کو بتا دی اس میں نے. تنبیہ نمبر 3 جی 165 شعر. اب وہ مسئلہ تنوین والا ادن کا مسئلہ تھی سر، وہ جو آیا تھا نا یہ وقت فخم التنوین وقفا ورقا قوت تفخیم فی نسبی اجماع مشملات کہتے ہیں. یہ تنبیہ نمبر 3 فَإِن يَكُ السَّاكِنُ تَنْوِينًا، پس اگر وہ ساکن تنوین ہو، دیکھو نا موصل ادا میں ساکن جو ہے وہ کیا ہے؟ بعد میں لام ہے، اور تنوین میں بعد میں لام ساکن نہیں ہوتا. ادن میں ادیون اور یا کا ضمہ ثقیل تو ہدن ہو گیا، اجتماعی ساکنہ سے کلمہ گرا تو ہدن کیا اندر کیا آ گیا؟ نون کیا ہے؟ نون تنوین میں نون کیا ہوتا ہے؟ ساکن. اگر اس ساکن کی وجہ سے مانا رکتا ہو ہدن میں، جیسے ہدن میں ساکن الف گر گیا ساکن کی وجہ سے اجتماعی ساکنہ کی وجہ سے، تو کہتے ہیں اگر وہ ساکن تنوین ہو تو وہ وفی ما کان منصوبا، اور جو تنوین نسبی حالت میں ہو فبالفتح قف، تو اس سلسلے میں آپ فتح کے ساتھ وقف کیجئے. تو اس سلسلے میں آپ فتح کے ساتھ وقف کیجئے. ایسے کہ 3 مذہب بیان میں شاطبی میں 3 مذہب بیان میں، ایک قول ہے کہ مطلق اس میں آپ امالہ نہ کریں، ایک ہے مطلق امالہ کر لیں، اور ایک مذہب کیا ہے کہ نسبی حالت میں امالہ نہ کریں، رفع و جری حالت میں کر لیں. یہ ہے نا وقت فخم التنوین وقفا ایک مذہب، ورقا کو دوسرا مذہب، وتفخیم فی النسب اجمع واشملا. ہاں جی کر سر یہ اجمع اس کے تو اشارہ کر رہے ہیں. وفی ما کان منصوبا، اور وہ منون ذوات الیا جو کہ منصوب تھی اس میں آپ وقفاً فتح کریں. گویا کہ انہوں نے ترجیح کس مذہب کو دی ہے؟ تیسرے مذہب کو. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مذہب جو ہے ترجیح والا جو ہے وہ دوسرا ہے، ورقہ خوب کے مطلق نمالا. اب مثالیں اس کو دے رہے ہیں، کہتے ہیں نحو قرآن، ٹھیک ہے، جیسے کہ مثال قرآن ہے ظاہرتاً وجاء الامالۃ الکلی لہو اداء. قرآن جیسے کہتے ہیں نحو قرآن ظاہرتاً، یہ قرآن ظاہرتاً ہمارا موضوع نہیں ہے نا، لیکن قرآن میں رکھا قرآن آتا کیا آتا ہے بعد میں؟ قرآن ظاہرتاً وقدرنا فیہا السیر. ظاہرہ کلمہ کیسا ہے قرآن کے اندر؟ تو ظاہرہ ہمارا موضوع نہیں ہے. قرآن ظاہرہ کلمہ ہو گیا، ہمارا موضوع قرآن ہے. وجاء امالۃ الکل لہو اداء، وجاء امالۃ الکل لہو اداء. اب وہ جو اوپر مطلب آیا تھا اوپر والے شعر میں کیا کہا تھا انہوں نے کہ نسبی حالت میں آپ فتح کر لیں، آیا تھا نا مطلب نمبر 2 بیان کیا تھا. اب
کہتے ہیں کہ صحیح مطلب کیا ہے، اور آیا ہے امالت الکلی، تینوں صورتوں کے اندر امالہ لہو اس ورش کے لیے اداءً، یعنی ارجح مطلب کیا ہے، میں کہتا ہوں تین مطلب ہے، ایک مطلب کیا ہے مطلق امالہ، دوسرا تھا مطلق امالہ نہ کریں، تیسرا کیا تھا کہ نسبی حالت میں فتح کریں رفع جری میں امالہ کریں. اوپر والے شعر میں وہ مذہب بیان کر دی رفع نسبی جری والا حالت تھا، اور مختار مذہب کیا ہے یہ وجاء امالۃ الکلی لہو اداء، اور آیا ہے الکلی ای کل الاحوال من المرفوع والمنصوب والمجرور، تینوں حالتوں میں امالہ ہی کا مذہب ہی آیا ہے برس سے. کیا مطلب انہوں نے کس مذہب کو ترجیح دی؟ وہی جس کو ہم ترجیح دے رہے ہیں کہ مطلق مفعول امالہ ہوگا، چاہے وہ منون حرف نسبی حالت میں ہو، چاہے وہ جری حالت میں ہو، چاہے رفعی حالت میں ہو، تمام احوال میں اس کے اندر امالہ ہی ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.